أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورہ نساء کی آیت نمبر 80 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ کی صحیح تشریح اور تفسیر بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو شخص فرمانبرداری کرے رسول کی، فقد اطاع اللہ تو اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی. ومن تولی اور جس نے روگردانی کی، فما ارسلناک علیہم حفیظا سو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا. اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری گویا اللہ ہی کی فرمانبرداری ہے. آپ علیہ السلام کی فرمانبرداری کرنا گویا اللہ تبارک و تعالی کی فرمانبرداری کرنا ہے. تو اس آیت کے شان نزول میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. جب آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو بعض منافقین کہنے لگے بس یہ آدمی بس یعنی آپ علیہ السلام سے متعلق کہنے لگے کہ بس یہ چاہتا ہے کہ یہ رب بن جائے. جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا، یہ آدمی بھی یہی چاہتا ہے کہ میں رب بن جاؤں اور مجھے رب مان لیا جائے. یہ منافقین اور مشرکین لوگوں نے یہ بات آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کی. اب ان بشاروں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ایک شخص جو پیغام بھیجتا ہے اور جب پیغام بھیجا جاتا ہے اور اس پیغام پر عمل کیا جائے تو پیغام بھیجنے والے کی بات پر جب عمل کیا جاتا ہے تو پیغام بھیجنے والے کی اطاعت ہوتی ہے، نہ کہ جو پیغام پہنچاتا ہے اس کی اطاعت ہوتی ہے. یعنی کہ آپ علیہ السلام پیغام پہنچا رہے ہیں اور پیغام ہے اللہ کا. جس نے اس پیغام بھیجے ہوئے پیغام کی اطاعت کر لی تو اس نے گویا پیغام بھیجنے والے کی اطاعت کی. تو پیغام بھیجنے والے تو اللہ تبارک و تعالی ہیں اور پیغام لانے والے اور پہنچانے والے تو آپ علیہ السلام ہیں. تو اگر کسی نے آپ علیہ السلام کی فرمانبرداری کی، کیونکہ آپ علیہ السلام جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ بتا رہے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ ہی نے آپ کو دی ہیں. تو جب انسان اس پر عمل کرے گا تو گویا پیغام بھیجنے والے کی بات پر عمل کر رہا ہے، اس کے احکام پر عمل کر رہا ہے، اس پیغام بھیجنے والے کے طریقے پر عمل کر رہا ہے.
تو گویا وہ اللہ ہی کے حکم کی فرمانبرداری کر رہا ہے۔ تو منافقین بیچارے یہ بات سمجھ نہیں سکے اور انہوں نے اعتراض کر ڈالا کہ آپ علیہ السلام نعوذ باللہ رب بننا چاہتے ہیں۔ اور وہاں بھی اگر یہ بات دیکھی جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی ایسے پیغام کی دعوت نہیں دی تھی جس سے وہ یہ مانا جائے کہ وہ رب ہے، بلکہ نصارہ نے حد سے تجاوز کیا، راہ حق سے ہٹے، انہوں نے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا اور پھر ان کو خدا مان کر کے ان کو خدا میں سے ایک خدا کہنے لگے۔ یہ ان کی ظلمت جہالت تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانا، خدا کا بیٹا مانا، یہ ان کی جہالت تھی، نہ کہ یہاں پر اس بات کو کہنا کہ آپ علیہ السلام یہ چاہ رہے ہیں کہ میں رب ہو جاؤں۔ آپ علیہ السلام بھی یہ نہیں چاہ رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ نہیں چاہا تھا، بلکہ ان کے لوگوں نے حد سے تجاوز کر کے اس نبی کو خدا کا بیٹا قرار دے کر کے اس نبی کو رب ماننے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے۔ وہ اپنی جگہ پر گمراہی پر، یہ منافقین اپنی جگہ کی گمراہی پر یہ تشبیہ بھی ایسی دے رہے ہیں جو مناسب نہیں ہے۔ تو کہاں آپ علیہ السلام کی ذات اور کہاں وہ عیسائی، وہ نصارہ جو آپ علیہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان رہے ہیں، تو دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کے بعد کہ اللہ نے فرمایا من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی فقط اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا من اطاعنی فقط اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح اللہ نے فرما دیا من یطع الرسول فقط اطاع اللہ۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک فتنہ ہے انکار حدیث، فتنہ پرویزیت۔ یہ فتنہ حدیث کا انکار کرتا ہے اور صرف کہتا ہے کہ حدیث کچھ بھی نہیں ہے اور صرف قرآن ہی انسان کے لیے راہ ہدایت ہے۔ تو قول رسول یعنی آپ علیہ السلام کا قول حجت نہیں ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے، اس کا کہنا ہے انکار حدیث والے لوگوں کا، جبکہ قرآن نے جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس طرح من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول کے طریقوں میں نمونے ہیں۔ تو جب اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی زندگی کا طریقہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو جب نبی کے الفاظ، نبی کے طریقے، نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے تو نبی کے نکلے ہوئے الفاظ بھی حدیث، نبی کے نکلے ہوئے اعمال بھی حدیث، جس کو صحابہ بیان کر دیتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں حدیثیں اور سنت ہیں جو امت کے لیے نمونہ ہے، اور یہی احادیث ہیں جو امت کے لیے رہنما ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ صرف قرآن حجت ہے اور رسول کا قول حجت نہیں ہے، تو قرآن کی تشریح آپ علیہ السلام کے الفاظ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے بعض احکامات مبہم ہیں، قرآن کریم کے بعض احکامات مبہم ہیں، وہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ان احکامات کی، ان الفاظ کی تفسیر آپ علیہ السلام بیان کرتے ہیں، جس طرح فرمایا یحل لهم الطیبات، کہ وہ حلال قرار دیتے ہیں اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث،
اور خبیث چیزوں کو ان پر حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ آیت ایسی ہے کہ اس کی تشریح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ اب کون سی چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، کون سی چیزیں پاکیزہ ہیں، کون سی چیزیں خبیث ہیں اور ان کو حرام قرار دیا جاتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اب قرآن یہاں پر ایک محکم، ایک مجمل حکم کو بیان کرتا ہے، اس کا اجمال، اس کی تفصیل، اس اجمال کی تفصیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریحات سے معلوم ہوتی۔ تو قرآن مجید میں تفصیلی احکام تو بتائے گئے ہیں، مگر اس تفصیلی احکام میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے، مثال کے طور پر قرآن کریم میں نماز کا حکم ہے، قرآن کریم میں زکوٰۃ کا حکم ہے، قرآن کریم میں روزے کا حکم ہے، قرآن کریم میں حج کا حکم ہے۔ یہ تمام احکامات قرآن میں موجود ہیں، مگر اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کا مکمل طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ اور آپ کے اعمال، اس کے بغیر قرآن کی تفسیر مکمل نہیں ہوتی۔ نماز کا حکم ہے، اب 5 وقت نماز کا حکم قرآن نے دیا ہے، مگر پڑھنی کیسے ہے، کن اوقات میں پڑھنی ہے، کس طرح شروع کرنی ہے، امامت کس طرح کرنی ہے، اقتداء کس طرح کرنی ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے پتہ چلتی۔ تو حدیث کا انکار کرنا گویا اللہ کے حکم کا انکار کرنا ہے، اللہ کے احکامات کا انکار کرنا ہے۔ وہ تو صراحتاً یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، مگر وہ پس پردہ قرآن اور حدیث دونوں کو نہیں مانتے، پس پردہ قرآن اور حدیث دونوں کو نہیں مانتے۔ تو قرآن کریم جس طرح ضروری ہے، اسی طریقے سے احادیث رسول بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ اب قرآن کی اتباع کرنے کے لیے بھی نبی کی اتباع کرنی ہے، قرآن کے احکام کو ماننے کے لیے بھی نبی کی اتباع کرنی ہے۔ احکامات قرآن کے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اتباع نبی کی جائے گی۔ اور اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی کی اطاعت سے اللہ کی محبت ملے گی، اور اگر صراحتاً صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہوتا رہے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، اور نبی کے طریقوں سے روگردانی اور نافرمانی ہوتی رہے، تو اللہ کے نزدیک اس محبت کا، اس دعوے کا کوئی بھی اثر نہیں ہو کسی قسم کا۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اور آگے چل کر کے فرمایا اسی آیت میں ومن تولا، جنہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کر لی، منہ موڑ لیا، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کر کے نہیں بھیجا کہ آپ نگرانی کریں کہ یہ میری اطاعت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، میری فرمانبرداری کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو اس کام کے لیے نہیں، آپ کو الا البلاغ المبین، آپ کو تو واضح اللہ کا پیغام پہنچانے والا بنا کر کے بھیجا گیا۔ اب عمل کرنا نہ کرنا یہ امت کا کام ہے، اللہ کے رسول کا کام امت تک تمام تعلیمات کو پہنچا دینا۔ تو اللہ نے فرمایا ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، کہ ہم نے اگر کوئی روگردانی کر رہا ہے تو ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ اس کے اوپر نگران بنے رہیں اور اس کے اوپر سختی کریں، نہیں، آپ کی ذمہ داری تھی اللہ کا پیغام پہنچانا، وہ آپ نے پہنچا دیا، آپ کا حق ادا ہو گیا۔ ہاں، تو فرمایا کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، قرآن کریم کی دوسری جگہ پر ایک آیت ہے، فرمایا جو اعراض کرے آپ کے احکامات سے اور آپ کے طریقوں سے، تو یہاں پر بھی یہ حکم ہے کہ ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران نہیں بنایا، بس آپ کا کام ہے فذکر، نصیحت کیجیے، ڈرائیے، انما انت مذکر، کیونکہ اللہ نے آپ کو ڈرانے والا، نصیحت کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہاں، آپ کا کام ہے، آپ اپنا کام ادا کرتے رہیے۔ اب یہ حکم جو نازل ہے کہ آپ کو پیغام پہنچانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہے،
یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا منصب ہے، اور فرمایا کہ آپ اپنی چاہت کے مطابق کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، آپ کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا اور رات کو اللہ سے دعائیں مانگنا آپ کا کام ہے۔ ہدایت کے لیے اللہ پاک انتخاب کرتے ہیں، چنتے ہیں اور انہی کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی اس آیت سے جو مفہوم معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی اطاعت ملی ہوئی ہے، کیونکہ رسول وہی کام کرتے ہیں، وہی پیغام پہنچاتے ہیں، امت کو وہی تعلیم دیتے ہیں جو اللہ نے انہیں دی ہوتی ہے۔ تو یہ گویا رسول کی اطاعت کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت حاصل ہو جاتی ہے۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو کوئی روگردانی کر لے گا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بس آپ کا کام تھا پیغام پہنچا۔ اب اللہ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنت طریقوں سے روگردانی نہ کریں۔ روگردانی سنت طریقوں سے نہ ہو، جو سنت طریقے ہیں زندگی ان پر ہی گزاری جائے تاکہ قیامت کے دن آپ علیہ السلام کی شفاعت مل سکے۔ روگردانی نہ کی جائے، زندگی کے ہر شعبے اور ہر حصے میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، اور جو رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے فرشتے لے جا کر کے فرمائیں گے کہ یہ آپ کی سنتوں کا متبع ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان بنے ہوں گے، اللہ کے رسول کہیں گے آنے دو میرے امتی ہیں، سو فرشتے فرمائیں گے نہیں، یہ آپ کی امت میں وہ لوگ ہیں جو دین کو بگاڑنے والے، دین کے اندر بدعت ایجاد کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے فسحقا فسحقا، ان کو مجھ سے ہٹاؤ، ان کو ہٹاؤ، ان کو ہٹاؤ۔ تو نیا طریقہ ایجاد نہ ہو، بلکہ آپ علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنت طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔